کیا آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا زبردست کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں ایم کیو ایم نے سب سے بہترین کام کیا کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ ایم کیو ایم کی تعریف بنتی ہے کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے جو ابھی تک کوئی پارٹی نہیں کر سکی، اور وہ کام یہ ہے کہ اسمبلی میں ترمیم لانا، اور وہ ترمیم ہے ضلعی حکومتوں کو اختیارات دینے کے حوالے سے۔ اور ضلعی حکومتیں وہ ہیں جنہیں ہمارے یہاں بلدیاتی نظام، بلدیاتی انتخابات یا میئر سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں اور دنیا کے ترقی یافتہ خوشحال ممالک کو دیکھیں جہاں جانا چاہتے ہیں پاکستان سے پاکستانی، اور اگر ویزے ملنا شروع ہو جائیں امریکہ یورپ کے تو شاید آدھے سے زیادہ پاکستانی خالی ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ یہ نظام ہے کہ جو بھی صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ مرکز جو ہوتا ہے وہ مرکز سے اختیارات اور وسائل دیتا ہے صوبوں کو، اور وفاق جو ہوتا ہے مرکز وہ صوبوں سے زیادہ اختیار اور وسائل دیتا ہے لوکل گورنمنٹس کو، جنہیں ہمارے یہاں بلدیہ کہا جاتا ہے یا ضلعی حکومتیں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گلی محلوں سے کھڑے ہوتے ہیں، چناؤ لڑتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ انہی گلی محلوں میں رہتے ہیں، وہیں پہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں، وہیں پہ ان کا جینا مرنا ہوتا ہے، تو ان کے فائدے نقصان وہیں سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کو کام کرنا پڑتا ہے اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ یہ کسی اور پوش علاقوں میں نہیں رہ رہے ہوتے، ان کو صبح شام انہی گلی محلوں سے گزرنا پڑتا ہے، رہنا پڑتا ہے۔ تو اگر صفائی ستھرائی ہوگی تو ان کا فائدہ ہوگا، امن و امان ہوگا، کچرا کم ہوگا، روڈیں بنی ہوں گی تو انہی لوگوں کا، انہی کے گھر والوں کا فائدہ ہوگا۔ تو جو لوکل گورنمنٹس کے میئر ہوتے ہیں یا مختلف اراکین ہوتے ہیں تو وہ اس علاقے کے ان آؤٹ سے واقف ہوتے ہیں، خوبیوں خامیوں کا، کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو کا، تو وہ جو وہاں کے مسئلے مسائل ہیں اس کو سالو کرنے میں ان کا دھیان بھی ہوتا ہے۔ جبکہ اگر ہمارے یہاں دیکھا جائے تو جو بھی صوبائی وزیر ہوتے ہیں تو وہ جس علاقے سے الیکشن جیتتے بھی ہیں پارٹی کی بیس پہ یا کسی بھی طرح دھاندلی کر کے، تو وہ اکثر لوگ اس علاقے میں رہتا ہی نہیں ہے، ان کو اس علاقے کے مسئلے مسائل سے آگاہی نہیں ہوتی۔ پھر جب لوگوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ان کو بتا ہی نہیں پاتے، کیونکہ وہ ان کی رینج سے ہی باہر ہوتے ہیں، سیکیورٹی میں ہوتے ہیں، پروٹوکول میں ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو وزیروں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ اور جو لوگ وزیروں تک پہنچتے ہیں تو وہ سارا پری پلانڈ ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، عوام کو چونا لگانے کے لیے، الو بنانے کے لیے۔ وہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انہی کی تعریفیں کرنے کے لیے ان کے پاس اپنی فریادیں لے کے پہنچتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو لوکل گورنمنٹس کا فائدہ بہت ہے، اور دنیا میں آج تک جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے، جہاں پہ خوشحالی آئی ہے، تو وہاں پہ لوکل گورنمنٹس کا جو نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے نا، تو اس میں بھی لوکل گورنمنٹ ضلعی اختیارات ہیں، ضلعی حکومتیں ہیں اور ان کو اختیارات ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بھی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں یا وفاق ہوتا ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہی نہیں دیتا، اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو وہ ان کو ان کے کام میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کو اختیارات ہی نہیں دیتے، فنڈز ہی نہیں دیتے کہ وہ کام کر سکیں۔ تو یہ ہے کہ آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ اختیارات اور فنڈز لوکل گورنمنٹ کو منتقل کر دیں گے تو وہ کام کریں گے تو جو صوبائی حکومتوں کے لوگ ہیں تو ان کو کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا، یعنی پیسہ کھانے کا، کرپشن کرنے کا۔ تو اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں این ایس سی ایوارڈ ہوتا ہے، تو این ایس سی ایوارڈ کے ہوتا ہے کہ چاروں صوبوں میں جو بھی وسائل ہوتے ہیں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور این ایس سی ایوارڈ کے مطابق جو وسائل ہوتے ہیں، اختیارات اور پیسہ، تو وہ وزیر اعلیٰ کو دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کریں، اگر وہ نون لیگ کا ہوگا تو وہ سارا جو پیسہ ہے وہ لاہور پہ لگا دیں گے، اور باقی کا پنجاب ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کاف لیگ کا ہوگا تو وہ جو سارا پیسہ ہے وہ گجرات میں لگا دیں گے۔ اگر وہ بزدار ہوگا تو وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اپنا ڈی آئی خان میں لگا دیں گے۔ اسی طرح اگر وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے، جو کہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ سندھی ہوتے ہیں، پچھلے 15 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو نہ وہ پیسہ کراچی میں لگے گا، نہ وہ انٹیریئر سندھ میں لگے گا، وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور بلوچستان کی بات کریں، کے پی کی بات کریں، تو وہاں بھی پیسہ لگتا ابھی تک
نظر نہیں آتا. تو یہ ہے مسئلہ اور یہ ہے اس کا حل جو کہ ایم کیو ایم نے تجویز کیا ہے. ایم کیو ایم والوں نے یہ بات کچھ عرصہ پہلے بتائی تو یہ سن کے حیرانی ہوئی کہ یہ کام بظاہر کافی مشکل ہے، لیکن یہ لوگ ترمیم لے آئے ہیں اور یہ ترمیم ان کو پاس کروانی چاہیے، اس پہ عمل درآمد کروانا چاہیے، اور اگر اس پہ ٹھیک سے عمل ہو گیا تو جو ایم کیو ایم ہے وہ کراچی حیدرآباد کے علاوہ پورے پاکستان کی ہیرو بن جائے گی. کیونکہ کوئی بھی صوبہ ہو، کراچی، حیدرآباد ہو، سندھ میں، پنجاب کے کوئی بھی شہر ہوں، چھوٹے موٹے علاقے ہوں، گاؤں دیہات ہوں، کے پی ہو، بلوچستان کے علاقے ہوں، وہاں لوکل گورنمنٹ کے پاس پیسہ جائے گا تو وہ جو بڑے بڑے مگرمچھ کے جتنا منہ کھولے ہوئے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں اکثر، تو ان کو کھانے کا موقع نہیں ملے گا. لوکل گورنمنٹ والے بہتر پرفارمنس دیں گے صوبائی حکومتوں سے، تو عوام کی جب وہ فلاح بہبود میں فائدہ ہوگا تو کریڈٹ جائے گا ایم کیو ایم کو. تو ایم کیو ایم نے یہ بہت ہی زبردست کام کیا ہے، اور اچھا کام جو بھی کرے، کوئی بھی پارٹی کرے، کسی بھی رنگ نسل زبان کی ہو، تو اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ.